السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ میں تعلیم کا کردار۔ محترم حضرات، انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اس کی کامیابی و کامرانی میں تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تعلیم نے ہی انسان کے اخلاق و کردار، قول و گفتار کو سرچشمہ حیات بنایا۔ تعلیم نے ہی انسان کو معرفت الہی کا ذریعہ، تہذیب و تمدن کے لیے معیار اور جہالت اور نادانی کے لیے ماہ کامل بنایا۔ اور اسلام نے جہاں لڑکوں اور مردوں کی تعلیم پر زور دیا، وہیں بچیوں اور عورتوں کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ چنانچہ علم کی فضیلت میں جتنی آیتیں اور احادیث وارد ہیں، ان کے عموم میں لڑکیاں اور خواتین بھی داخل ہیں، اور ارشاد نبوی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے عموم میں بالاتفاق خواتین بھی داخل ہیں۔ سامعین کرام، تعلیم کے بارے میں قرآن و حدیث کی تاکید کے ساتھ تاریخ بھی شاہد ہے کہ تعلیم نے قوموں کی تقدیریں بدل ڈالیں۔ جب بھی کوئی قوم زیور علم سے آراستہ ہوئی تو اس نے دنیا کو مسخر کر لیا، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، چاند تک رسائی حاصل کی اور ستاروں پر کمنڈے ڈالے۔ آج کی ترقیات و تحقیقات، ایجادات و انکشافات جن کا ہم سب مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے لیے نفع بخش ہے، یہ سب علمی و عقلی ترقی کا نتیجہ ہے۔ اور اس بات کی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو ایمان خبر رکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، تعلیم کی حلاوت جب انسانی زندگی میں جا گزیں اور اثر انداز ہوتی ہے تو کائنات کی ظلمت و تاریکی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور پھر حقائق منکشف ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ان کے اندر عقاب روح پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو اپنی منزل آسمان دکھائی دینے لگتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ مسلمانوں، جب ہم اسلام کے عروج کا باب الٹتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو چیز مسلمانوں کو بام عروج اور عروج ثریا تک لے گئی ہے، کسی اور چیز کا ثمرہ نہیں ہے بلکہ تعلیم ہی کا ثمرہ تھا، جس کے ذریعے کبھی غیر مسلمانوں نے مسلمانوں کو اپنا قائد و رہبر شمار کیا ہے تو کبھی مسلمانوں کو اپنا فیصل مانا ہے۔ مگر افسوس، صدا افسوس، آج ہمارا معاشرہ تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ آج اعلیٰ تعلیمی نظام کے باوجود جہالت کی لعنت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ دینی مدارس کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور وہ مکاتب جو غریب بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا بنیادی ذریعہ تھے، وہ بھی آج ہماری نظروں کے سامنے دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ محترم سامعین، آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گی۔ اب بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج، اب بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج۔